اللہ نے اس کی سماعت پر اور اس کے دل پر وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اللہ نے اس کی بصارت پہ پردہ ڈال دیا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، پس کون ہدایت دے گا ایسے شخص کو اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا، انہوں نے یہ بات بھی کہی، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے یہ ہماری دنیا کی زندگی جس میں نہ موت و نحیا، ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، یعنی وہ فوت ہو رہا ہے وہ زندہ ہو رہا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ، یہ زمانے کی گردش ہے، ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے۔ وما لہم بذالک من علم، ان کے لیے اس نظام کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے۔ ان ہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر اٹکل سے، اندازے سے کام لے رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پہ ہماری واضح آیات، روشن آیات، ما كان حجتهم، اور نہیں ہوتی ان کی کوئی دلیل اور حجت، الا ان قالوا ائتوا بآبائنا، مگر یہ ان کا کہنا کہ اگر مر کے اٹھایا جانا ہے تو پھر لاؤ ہمارے پاس، اٹھاؤ یا زندہ کرو ہمارے آباء کو، ان کنتم صادقین، اگر تم یہ سچ کہتے ہو کہ واقعتاً مر کے اٹھایا جانا ہے تو میں ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں پہلے ان کو زندہ کروں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، کہو اللہ ہی زندہ کرتا ہے یا کرے گا، اور وہی مارتا ہے، فوت کرتا ہے۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ اکٹھا کرے گا تمہیں قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں، قائم ہونے میں کوئی ابہام و اشکال نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگ بھی، یعنی اکثر لوگ اس مسئلے کو بعد میں مر جانے کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن خسارہ گھاٹا پائیں گے باطل پرست، وہ ان کو سب نقصان ہوگا۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، نبی محترم اب دیکھیں گے تمام امتوں کو وہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہیں۔ کل امت تدعی کتابہا، اور ہر امت کو دعوت دی جائے گی یا بلائی جائے گی ہر امت اپنی اس کتاب تحریر کی طرف۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور یہ ارشاد ہوگا آج تم جزا دیے جاؤ گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری تحریر جو ہے، ریکارڈ، ینطق علیکم بالحق، وہ بولے گی تمہارے خلاف حق اور سچ کے ساتھ۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یقیناً ہم لکھوایا کرتے تھے جو تم عمل کرتے رہے ہو، یہ تحریر ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس ان کو ان کا رب داخل فرمائے گا اپنی رحمتوں میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ واضح طور پہ کامیابی کامرانی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے باغات میں اور جنات میں اپنی رحمتوں میں داخل فرمائیں گے، وہی لوگ کامیاب و کامران۔ حضرات، قرآن مقدس میں بیشتر مقامات پر اللہ رب العزت نے جب اپنا تعارف کروایا ہے اپنی خالقیت کا، اپنی مالکیت کا، اپنے الہ اور معبود ہونے کا، تو وہاں بنیادی بات اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا۔ ساری مخلوق، بڑی بڑی سپر پاوروں کا دعویٰ کرنے والے لوگ بے بس ہیں، ایک کبوتر نہیں بنا سکتے، ایک آسٹریلیا کا چھوٹو طوطا نہیں بنا سکتے، بڑا شور ڈال ہے نکو۔ تو اللہ نے فرمایا تم بڑی پاور کا دعویٰ کرتے ہو، تم چڑیا بناؤ، تم فاختہ بناؤ، تم کوئی چیونٹی بناؤ،
کوئی شے تو بنا ککھ نہیں کر سکتے. تو ہے دمڑی والی سرکار، کام والی سرکار، سیلی سرکار. یہ ایسا تماشا لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا، اس کی الوہیت کو للکارنا اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر دخل اندازی کرنے کا ایسا عجیب و غریب دعویٰ ہے جو سب باطل پرست کرتے ہیں اور بڑے بڑے لگے ہوئے سارے. آج کے سبق میں بات یہ شروع ہو رہی ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. اللہ نے آسمانوں کو بنایا، اللہ نے زمینوں کو بنایا، طے بطے بنایا، ستونوں کو بغیر آسمانوں کو کھڑا کیا، سیمپل نمونے کے بغیر بنایا. کوئی ڈیزائن نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی اس کا دنیا کے اندر معلومات نہیں تھی. اللہ نے پھر اس میں لیبر نہیں لگوائی، لیبر معافی. نہ جن، نہ فرشتے، نہ مولوی، نہ درویش، نہ پیر فقیر، نہ بابے. صرف اللہ نے فرمان جاری کیا اور جب بنایا. تو جس خالق کائنات کے فرمان کا اتنا روب اور اتنی قوت ہے، وہ رب آپ کتنا ڈاڈا ہوگا. یہ دعوت دی جا رہی ہے. اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آئی. فرمایا دنیا کو سمجھاؤ آسمان اور سورج، کہکشائیں، ستارے، کتب تارے اور سسٹم، رات دن. پھر اللہ نے اس میں ایک اشارے فرمایا اگر اللہ چاہے تو قیامت تک رات رکھے، ساری دنیا مل کے رات کو ختم نہیں کر سکتی. دن چڑھ جائے، اللہ قیامت تک سورج کو قائم رکھے، ساری دنیا مل کے سورج کو غروب نہیں کر سکتی. بلکہ ایک اور بات فرمائی لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. سورج کتنی بڑی مخلوق ہے. سب سے چھوٹا قول ہے سائنسدانوں کا کہ زمین کے مقابلے میں 2 گنا ہے. سورج کی بڑھوتی کا تذکرہ سائنسدانوں نے اپنے علم یا معرفت کی بنیاد پر کہا ہے. زمینوں کے مقابلے میں سورج 2 گنا بڑا ہے. تو سورج آسمان پہ اتنا سارا ہے، تو سورج جو آسمان کتنا بڑا ہوگا. پھنس جاتے نا بندہ سمجھنا. تو فرمایا آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اور یہ بات سچی ہے اسی نے بنایا، اسی کاریگر نے بنایا اور فرمان کے ذریعے. کیوں ایسے کیا ہے دلیل کے طور پہ؟ کیوں ارض و سما کو سجایا بنایا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. وراثتیں کون کھا جاتے ہیں، وراثتوں کو تقسیم کون کرتے ہیں، حرام خوری کون کرتے ہیں، حلال کھانے والے کون ہیں. اللہ اکبر. وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر جان جزا دی جائے جو اس نے کمایا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے چند دن پہلے ایک پوسٹ پڑھی ہوگی، جو ایک ہمارا جماعت کا نوجوان ساتھی تھا، تو سیلاب زدگان میں مدد تقسیم کرنے کے لیے، تعاون پیش کرنے کے لیے گئے تو باولا کتا اس کو کاٹ لیا. علاج ماجہ بر وقت نہ ہو سکا. اب اس کو وہ سارے اثرات، وہ بیماری ساری شروع ہوئی. اب اس کو بندھا ہوا ہے، پاؤں جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جس طرح اثرات ہوتے ہیں وہ کتے جیسی آواز نکال رہا ہے، بھاگتا ہے، یہ کرتا ہے. اب اس بیچارے کے لیے دعائیں دنیا کر رہی ہے، علماء کر رہے ہیں، ساتھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بیچارہ تو مسکین. اس کے والد صاحب بڑے نیک آدمی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، نیک آدمی تھے. اور دنیا کی تاریخ نے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. میرے رپورٹ میں یہ ہے کہ صرف 4 لوگ بچے ہیں آج تک جن کو باولے کتے نے کاٹا ہو تو پھر وہ بچ گیا ہو. 4 کا ریکارڈ ہے. یہ 5واں کیس تھا، اللہ نے بچا لی. مثال قائم ہو گئی ہے کہ اس کی بیماری اللہ نے ختم کر دی ہے. اس کے جو باقی اثرات طبیعت میں وہ موجود، لیکن وہ باولا پن کا، اس کے اثرات اور زہریلے جو بھی سسٹم ہے، وہ سب کچھ اللہ نے لوگوں کی دعاؤں اور اس کی برکت سے میرے رب نے کارنامہ کر کے دیا. یہ کام بھی رب کا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے اللہ نے یہ دلائل پیش فرمائے ہیں. سچی بات ہے آسمانوں کا بنانے والا اللہ، اور سچی بات ہے زمینوں کا فراش بنانے والا اللہ، اور سچی بات ہے زمین کے اندر پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑنے والا اللہ ہے، اور کوئی سرکار نہیں، سب جھوٹ ہے. ارشاد ہوتا ہے ہم نے یہ سارے کام کر کے یہاں ان لوگوں کو بسایا ہے، انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، کتابیں صحیفے نازل فرمائے ہیں، اور علت یہ بیان فرمائی ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ،
تاکہ ہر جان جو اس نے اعمال کیے ہیں، در پردہ عمل کیے ہیں، سر عام عمل کیے ہیں، لوگوں کی معاملت کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، کسی کو جزا دینے کے لیے، یعنی اس کو سہولت مہیا کرنے کے لیے اگر کیے، تو ہم پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بدلہ دوں گا۔ جناب حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے قیامت والے دن اللہ چونکہ 1 to 1 معاملہ ہوگا، ایک بندے کو اللہ فرمائیں گے بال سن دے، میں نے تیرے سے روٹی مانگی تھی، تم نے روٹی نہیں کھلائی۔ وہ پریشان سر پٹ پٹائے گا، اللہ ساری کائنات کو روٹی رساں تو ہی رزاق ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہی روٹی ٹوکر کا بندو، تو آپ کو کیا ضرورت، آپ تو کھاتے نہیں، ساری مخلوق کو کھلانے والے ہیں۔ یہ بات میں کہانی نہیں سنا رہا، سید الانبیاء نے فرمایا حدیث قدسی کے حوالے سے، اللہ فرمائیں گے میرے دروازے پر ایک سائل آیا تھا، میرے نام کے واسطے ڈال کر تو اس سے کھانا مانگتا رہا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر اس میرے مجبور بندے کو تیرے در پہ آیا تھا کھانا کھلا دیتا، دنیا دیکھتی میں تیری کیسی دعوت کرتا۔ یہ ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اس نے آپ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے سو گئے تو پرونے انہوں مہمانوں نے کھلا دی۔ حضرت اللہ اکبر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، نبی مکرم حضرت محمد رسول کے مہمان آ گئے تو آپ کے سارے گھروں میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا۔ آپ پھر صحابہ کرام کو آپ نے فرمان جاری کیا کہ میرا پرونا ہے، کون لے جائے گا؟ تو صحابی حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میں نے درخواست کی کہ آپ کا پرونا ہے، میں اس کو گھر میں لے جاؤں۔ گھر لے گئے، جا کے پتہ حدیث کے الفاظ کا ڈاکٹر صاحب، ھذا ضیف الرسول اللہ، یہ میرا مہمان نہیں، رسول پاک کا پرونا ہے، اس کی اتنی خدمت کرو تاکہ نبی محترم مطمئن ہو جائے، پرونا ہمارا جو ہے سیر ہو جائے۔ اب گھر میں کیا ہے، کوئی فریج تو تھی نہیں، سامان سٹور تھا نہیں، بیگم نے کہا کہ بچوں کے وہ چند ٹکڑے جو کی روٹی کے وہ اتنا ہی سامان ہے، وہ سرکہ ہوگا، چھوٹی موٹی اور چیز ہوگی، تو کیا کھلائیں گے؟ اب خامد اور بیوی دونوں آپس میں مشاورت کرتے ہیں، دیکھو یہ درجہ والے تو جزا کل نفس بما کسبت، اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مشاورت کی یہ نبی پاک کا مہمان ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے رسول پاک کو، تو اس طرح کریں گے جو کچھ ہے وہ مہمان کو کھلاواں گے، اسی چراغ بند کر دیں گے تے منہ نال آوازاں کر دیں گے تاکہ انہیں پتہ چلے سارے مل کے کھا رہے ہیں۔ ہماری پنجابی بولی اس کو بولتے ہیں ہم پچاکے ماریں گے، زبان سے اپنی زبان سے آوازیں نکالیں گے جس طرح کھانا کھائیں اور نگلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ عرب میں اب بھی ماحول ہے کہ وہ اکٹھا کھاتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں کہ برتن سے، بچے بیوی بچہ سارے مل کے کھاتے ہیں۔ جب وہ شروع ہوئے، بچے انہوں نے پہلے صلاح دیے تھے، تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے پروگرام بنایا ہوا، یہ ساری عبادت بعد میں کھلی، انہوں نے دیا بند کر دیا اور اپنا پروگرام شروع کر دیا۔ مہمان سیر ہو گیا، دونوں بھوکے رہ گئے۔ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں گئے پڑھنے کے لیے، تو امام الانبیاء مسکرا رہے ہیں، فرمایا راتی کی کرتے رہے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں، تو پرونا آیا سی، مہمان سی، تے وہ جو خدمت کی تھی جو کر سکتے۔ رسول اللہ فرمایا مینوں ساری گلاں اللہ نے دس دیتی ہیں، جبریل امین نے آ کے بتایا ہے اور قرآن نازل کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، رات بھوکے سوئے ہیں اور اپنے پرانے کو رجھاندے رہنے ہیں تو بیٹی جن قرآن نازل کر رہے ہیں۔ ایک اور شخص پر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ جو کئی ایسے نیک پارسا لوگ ہیں جن کو کھلانے کا جو مزہ آتا ہے کھانے کا نہیں آتا۔ یہی تعریف اللہ نے کی، وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں رب کو راضی کرنے، اور کہتے ہیں یا اللہ کو جزاک اللہ کہے نہ کرے، شکریہ ادا کرے نہ کہے، اللہ سونے سا تینوں راضی کر کھلا دیتا ہے، اب تو جان دیتے رہا۔ یہ زمین و آسمان وما بینہما کا سسٹم ہم اس لیے بنایا، رب فرماتے ہیں وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
جو کچھ انہیں کمائے ان کو بدلہ دیں، جزائے خیر دیں، ہم نے نظام اس لیے بنایا۔ پھر اشارہ فرمایا ان نافرمانوں کا، نالائقوں کا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا ہے، غور کیا ایسا شخص جس نے اپنا معبود اور الہ اپنی خواہشات کو بنایا ہوا، اللہ کا فرمان چھوڑ گیا، رسول کا فرمان چھوڑ دیا، اللہ اس کے رسول کی خواہشات تمنائیں چھوڑ دی، اپنے اندر کی دنیا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی، وہ اپنی چاہت کو، تمنا کو، خواہش کو اس کی پیروی کرتا رہا۔ فرمایا یہ اپنے خواہش اس نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ بات نقطے کی سمجھنے بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کو گمراہ قرار دے دیا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ پر ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ جب میں نے اس کو پیدا کرنا ہے، موقع دینا ہے، اس کو دونوں چانس ملنے، اس بندے نے کیا کرنا ہے، اس کیا کرنے کی بنیاد پہ اللہ نے فیصلہ کیا، اس کو تو قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، اس کے مسالے پیش کرو، اس بے غیرت نے نہیں ماننا، گمراہ ہو کے مرنا، یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ، اس کو گمراہ کرنے کا اعلان اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کر دیا۔ دوسرا ایک اور ترجمہ مفسر نے کیا ہے کہ وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کو معلومات تھیں کہ یہ اللہ ہی سارے کام کرتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، بیمار اللہ کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، یہ ساری مہربانیاں، غمیاں، خوشیاں، یالہ باریاں، طوفان، سلسلے، بارشیں، یہ سب سسٹم اللہ کے علم اور قدرت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، رسول اس کا آیا ہے اس کا کہنا نہیں مانا، تو لہذا اس کو گمراہ قرار دے دیا گیا، وہ فارغ ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کی سماعت پہ، اس کے دل پہ پردے، اللہ اکبر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، ان پہ مور لگ گئی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اس کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، جو مرضی سناؤ، وہ جی سمجھ نہیں آئی، عقل نہیں مان دی، بس سمجھ نہیں، میری سمجھ میں نہیں ہے، تیری سمجھ ہے کیا، کسی شے کا نہیں پتہ۔ تو فرمایا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جس کو اللہ گمراہ قرار دے دے، کہے یہ فارغ ہو گیا، یہ گمراہ نالائق ہے، اس کو کون ہدایت دے گا؟ رسول پر فرمایا آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہو؟ یہ تو اندھا بہرا ہے، یہ اللہ کی بات سن کر، اللہ کی دعوت سن کر قبول کرنے کی تیار نہیں، کیا آپ اس کو ہدایت دے لو گے؟ نہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے افلا تذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ سے دعا کرنے کی، اللہم علمنا رشدنا، یہ بینائیاں، یہ شنوائیاں، یہ نور بصیرت، دل، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، تو اللہ فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے۔ لیلے کو، بھیڑ بکری کو پتہ چلتا ہے، گائے کو پتہ چلتا ہے، کٹے بچے کو پتہ چلتا ہے میرا مالک ہے، مجھے ونڈ کھلاتا ہے، دانے کھلاتا ہے، مجھے چارہ کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، ساری زندگی اللہ کا کھا کے اس کو ساری زندگی پتہ ہے میرا رازق کون ہے، تیرے ہی کھائیے تیرے ہی گیت گائیے، صدقے یا رسول اللہ، سویرے مولی نعرہ مار رہے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کی آیت کی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی ساری زندگی۔ تو گزارش یہ ہے، ارشاد فرمایا وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کیا یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، مرتے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، مر گیا وہ زندہ رہ گیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانے کے ساتھ تعلق ہے، بوڑھا ہو گیا تو مرنا ہے، بچہ ہو گیا جوان ہونا ہے، لہذا اس پہ کسی خالق مالک الہ کا تصور نہیں، یہ دنیا کا سسٹم جو ہے وہ ایسے ہو رہا۔ وما لہم بذالک، میرے فرمایا اس نظام کے بارے میں، موت و حیات کے سسٹم کو چلانے والے کے بارے میں ہم کو کوئی معلومات نہیں۔ انہم الا یظنون، مگر یہ اٹکل تک سے، گمانات سے کام لے رہے ہیں، نور بصیرت سے اور اللہ کی طرف نازل کردہ ہدایات کو فالو نہ کرتے ہوئے یہ بیان بازیاں کر رہے ہیں۔ توجہ کریں جی، ایک اور وہ اعتراض کرتے ہیں بڑا عجیب و غریب، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، دلائل پیش کیے جاتے ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی دلائل اور جواب نہیں ہوتا، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں ہاں جناب اگر تم سچے ہو، ہمیں مرنا یا اٹھایا جانا ہے تو ہمارا دادا پردادا زندہ کر کے دکھاؤ۔
بھلا یہ شرط ہے کہ جو پیغمبر صاحب تمہارے پردادے کو زندہ نہ کریں وہ پیغمبر نہیں ہو گئے؟ بھائی یہ تو قلون ہی نہیں اللہ نے بنایا، یہ تو دعوت دی گئی ہے۔ تم ویسے دیکھو گا ساری دنیا کے موجودات زندہ ہیں نہیں، مرکب گئے۔ تو جب مرکب گئے تو اللہ نے فرمایا ہم من قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ تم صرف اپنی بات کر رہے ہو، اللہ فرمایا تم سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے مرکب گئے، وہ تمہارے بعد جتنے لوگ آئیں گے مرے کھپے زندہ رہنے کے بعد میں تمام کو اکٹھا کرنا ہے، سب اکٹھے ہوں گے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار تمہارا ڈیزائن، میرا ماڈل میری شکل سے پہلے دنیا کو معلوم تھا، نہ میرے والدین کو، نہ میرے بہن بھائیوں کو، نہ میرا عزیز و اقارب کو، لیکن میرا وجود اللہ نے بنا کے شکل و صورت آپ فرما کے تصویر کشی کر کے اپنی خالقی کا نمونہ پیش کر کہہ دیا یہ کام میں نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ ارشاد ہوتا ہے فَقَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہاں بھئی اگر سچے ہو، مر کے اٹھنے کا اعلان کرنے والوں مومنین اور راشدین، بتاؤ اگر تم سچے ہو تو ہمارا پردادا زندہ کرو، ہمارا دادا زندہ کرو، ہمارا نانا ہو بولا جو میری اماں کا نانا اس کو بے دلیلیں پیش کر۔ قل اللہ، کہو ان کو اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، وہی تمہیں مارے گا جس نے زندہ کیا ہے۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر تم سب کو وہ جمع کرے گا قیامت کے روز، لا ریب فیہ، جس میں کوئی ابہام، کوئی اشکال، کوئی تردد نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ او باجی موج ملے کرو، اور 4 دن لا لو، آندر 4 دن لا لو بابا، کتنے لا لو 4 دن؟ حرام کھانے کے لیے، لوگوں کے حقوق سلب کرنے کے لیے، کسی کے حقوق کو ان کے جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ کر نہ ادا کر کے، وراثتیں تقسیم خود کر کے کھا پی جو۔ ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاءِ، ہاں وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، آسمانوں زمینوں کی بادشاہ اللہ کے پاس ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یکثر المبطلون، باطل پرست ہی نقصان اٹھائیں گے، اللہ کو نہ ماننے والے، رسول کا احترام نہ کرنے والے، حلال نہ کھانے والے، جھوٹ بولنے والے ہی قیامت کو نقصان اٹھائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، نبی محترم دیکھیں گے ہر امت کو، ہر بندے کو گھٹنوں کے بل اوندا پڑا ہوا آپ دیکھیں گے۔ کل امت تدعیٰ الی کتابہا، ہر جماعت اور قوم کو اس کی تحریر، اس کی لکھت، اس کا کتابچہ، فائل جو بنی ہوئی ہے، جو کرامن کاتبین نے مرتب کی، دعوت دیجیے ہاں اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، بے لیے تیری کتاب تحریر ہے، اس کو پڑھ، کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں، تجھے پتہ چل جائے گا۔ یعنی اس طرح کرو کہ ویڈیو فلم اللہ نے بنائی ہوئی ہے، تو ویڈیو جب ہمیں آ جاتی ہے اس کا حرکت کرنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھڑا ہونا، سب اس کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے، یہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو ارشاد فرمایا الیوم تجزا ما کنتم تعملون، آج تم جزا دیے جاؤ گے تو تم کرتے رہے ہو۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری تحریر ہے جو ہم نے تحریر ریکارڈ کروائی ہے، یہ بولے گی تمہارے خلاف، حق سچ کے ساتھ بولے گی۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھایا کرتے تھے جو تم کیا کرتے تھے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، جانتے ہیں جو تم کر کے رہے ہو، اس میں وہ ہیرا پھیری نہیں کرتے، اللہ نے تائید فرمائی ہے۔ لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے، عمل انہوں نے اچھے کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ، اللہ اپنی رحمت، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں اللہ داخل فرمائیں گے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے اصل کامیابی، جہنم سے بچ گیا، جنت مل گئی، جنت الاٹ ہو گئی، ٹبریاں مل گئی ہیں، موت ختم ہو گئی، وہ موجاں کرو، نہ پیشاب، نہ بول، نہ بیماری، نہ مورے، نہ کوئی اور شے، روٹی کھائی جانی، بٹیرے کھائی جانا، دودھ پیوے جانا، شراب پیتے، شراب تو ہو رہا تے شہد دیاں نہراں تے دودھ دیاں نہراں ٹوبیاں مارو گے، تسی اندازہ فرماؤ، انہار
مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ نے ان جنتوں کی مثالیں جو اللہ نے متقی سے وعدے فرمائے، فرمایا دودھ کی نہریں، شرابن طہورہ کی نہریں، شاندار پانی کی نہریں، اور فرمایا یہ ہے کس کی؟ شہد مصفہ کی نہریں، دودھ، شہد، پانی تے شراب، یہ نہراں چل رہی ہیں تے بے بات چل رہی ہیں تے جنتیاں دے کوٹھیاں تک پہنچائیں تے مرنا بھی کوئی نہیں، تے طبیعت بھی خراب نہیں ہونی، مورا بھی خراب نہیں ہونا، ایکسیڈنٹ بھی کوئی نہیں ہونا تے ٹوٹ بھاج بھی کوئی نہیں ہونا جناب، ٹوٹ بھاج بھی معاف ہے۔ اللہ تو تروڑ بیٹھا جنتی تے لگ گیا سی اتوں ڈگ پیا، نویں مصیبت پی گئی تے اتنے جنتی کٹھے ہو گئے اتنے کھڑ دے جبرائیل صاحب ساتھ کے لو جی اللہ تو ٹوٹ گئی، یہ چکر کوئی نہیں، نہ بول نہ برات نہ ایکسیڈنٹ نہ موت۔ میں ایک دفعہ درس دینا میں کہ بزرگاں جو ہے بزرگ ساڈے نے، میں پوچھا جی کنے کو بٹیرے کھا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگے وہ تو داندی کوئی نہیں، وہ میں کہ یہ نہ دنداں دی گل نہیں ہو رہی، وہ اتنے جڑے دند ملنے چلو پھر کھا لاں گے، میں کہ 10 ٹن بھی تسی کھاؤ نا ایک ٹکار ہونے کستوری کھجور نہیں باقی سارا ہضم۔ واللحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت ملے گا سبحان اللہ، اس میں تتر، بٹریرے، مرغابیاں شمارا۔ ایک بزرگ نے دعوت کی تھی، مرغابیاں لایا تھے، بطخاں کھوا چھڑیاں، مرغابیاں آ کے تے کھوا کی چھڑیاں بطخاں، وہ بڑا خوش، جنہوں پتا سی کی کھا کے آئے ہو، کہ جی مرغابیاں کھا کے، کہنے لگے بطخاں ساریاں لے کے اتوں لے گئی، اتنے گڑبڑ نہیں ہونی، اتنے جو چاہو گے وہ ملے گا، تو جو منگو گے وہ ملے گا انشاءاللہ، یہ اللہ نے وعدے کیے، اللہ کرے ہاتھ پہ جائے تو پہنچ جائیے اتنے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو، سچ ہے، بات ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ جزا دی جائے ہر جان جو کو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ تمام جانیں، تمام مخلوقات ظلم نہیں کیے جائیں۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی محترم آپ نے دیکھا ہے جس شخص نے اختیار کیا ہے، پکڑا، بنایا ہے اپنے معبود کو، اپنا معبود بنایا ہے اپنی خواہش کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد اس کو گمراہ قرار دے دیا، جس نے اللہ رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی تمناؤں کی پیروی کی۔ دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا ہے، اس بندے کو علم تھا میں غلط کر رہا ہوں، علم تھا میں شرک کر رہا ہوں، علم تھا یہ جھوٹا ہے، یہ پیر فقیر ویسے ہی، تو اس بنیاد پہ ہم نے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، ہم نے اس کے کانوں پر، اس کے دل پہ مورے لگا دی، کوئی سمجھ نہیں آئی، سارا درس سننے کو پتہ ہی نہیں لگا باجی کی آگے، وہ کلیوری صاحب کی آدھے میں نہیں سمجھ لگی، یہ نہیں پتا اتنے موروں اتھوں لوا کے آئے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہوں، کانوں پہ مورے لگے ہوں، تو درس ہوتے کی کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ فرمائیں جی، ان چیزوں پہ غور فرمائیں۔ ایسے نا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، ایسے بندے کو کون ہدایت دے گا؟ کیا تم من بعد اللہ کے بعد، جب اللہ ہدایت نہیں دی، اللہ نے اس کو ہدایت یافتہ قرار نہیں دیا، تو اس کو کون ہدایت یافتہ کہے گا؟ افلا تذکرون، کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، انہوں نے یہ بات بھی کی، نہیں ہے یہ ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، مر رہے زندہ ہو رہے ہیں، یعنی کوئی فوت ہو رہا ہے کوئی زندہ ہو رہا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہمیں ہلاک کر رہا مگر زمانہ، یعنی اس وقت خالق کا، مالک کا، موجد کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ زمانہ ہے، مر گئے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں تو فوت ہو جائیں گے اللہ کا۔ وما لهم بذلک من علم، ان کا اس سلسلے میں کچھ معلومات نہیں ہے، انہم الا یظنون، مگر وہ اندازے کے مطابق، ایک اس گمان کے مطابق یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کو ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، نہیں ہوتی ان کی دلیل مگر إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا، وہ کہتے ہیں ہاں اگر ان کو تم صادقین، اگر سچے ہو، مر کے اٹھایا جانا ہے تو ہمارا دادا، دادے کا ابا، دادے کا نانا وہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ قُلِ اللَّهُ، ان سے کہو، اللہ یحییکم ثم یمیت، بھائی اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی فوت کرے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ،
پھر اللہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی ابہام اشکال شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی زمینوں کی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، تو اس دن نقصان اٹھائیں گے باطل پرست جھوٹے سلسلے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً، اب دیکھیں گے ہر امت، ہر قوم کو وہ گھٹنوں کے بل اونڈے منہ پڑے ہوئے دیں ہوں گے، کل امت تدعیٰ الی کتابہا، ہر قوم کو بلایا جائے گی، ہر قوم بلائی جائے گی اپنی تحریر لکھت کی طرف، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو، ھذا کتابنا، یہ ہماری لکھت ہے، تحریر ہے، ینطق علیکم بالحق، جو تمہارے خلاف سچی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر بولے گی۔ ارشاد ہوتا ہے انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے ہم تو لکھایا کرتے تھے جو تم کرتے رہے ہو، ہمارے کرام الکاتبین اس کو نوٹ کرتے رہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ بھی دلیل۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل انہوں نے اچھے کیے، فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، بس ان کو داخل فرمائے گا ان کا رب اپنی رحمتوں میں، ذالک هو الفوز المبین، ایسا عمل یہ واضح طور پہ کھلم کھلی کامیابی کامرانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ واضح کامرانی نصیب فرمائے۔